الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے۔ مرفوعات میں سے ہم فاعل کے بیان کو پڑھ رہے تھے، اور فاعل کے بیان میں اب فاعل کے احوال آپ کو مصنف بتلا رہے تھے، کیونکہ فاعل کے متعلقات میں سے فعل ہے، فاعل کو رفع دینے والا فعل ہے، تو فعل فاعل کے متعلقات میں سے ہوا، اس لیے فاعل کے احوال کو بیان کرتے کرتے مصنف نے فعل کو حذف کرنے کے مقامات بھی آپ کو بتلائے تھے۔ فعل کو کبھی جوازاً حذف کیا جاتا ہے، کبھی وجوباً حذف کیا جاتا ہے، کبھی فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، کبھی فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ فعل کو حذف کرنا جب جائز ہوتا ہے، اس کے مقامات کیا ہیں اور کہاں ہیں، اس کی مثال کے ساتھ ہم وضاحت پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو بتلایا تھا کہ قرینے کے موجود ہونے کے وقت فعل کو جوازاً حذف کرنا صحیح ہے، یعنی جب قرینہ موجود ہو اس وقت فعل کو جوازاً حذف کرنا درست اور صحیح ہے۔ اور پھر قرینہ کی دو صورت تھی، یا تو قرینہ یہ سوال محقق پر قرینہ ہوگا یا سوال مقدر پر قرینہ ہوگا۔ سوال محقق پر قرینہ جیسا کہ آپ کو بتلایا تھا، اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے من قامہ، کوئی شخص آپ سے سوال کرے من قامہ، اس کے جواب میں آپ صرف زید کہیں، تو یہاں پہ وہ مکمل عبارت اس طرح ہوگی قام زیدن، اور قام زیدن میں قامہ کو ہم جو پوشیدہ مان رہے ہیں، محذوف مان رہے ہیں، اس پہ قرینہ سائل کا سوال ہے، سائل کا سوال ہے، اور یہ سوال محقق ہے، یہ سوال ثابت ہے، یہ سوال ملفوظ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سوال مقدر، یعنی وہاں پہ کوئی سوال کرنے والا بظاہر نہیں ہوتا، مگر اسی عبارت سے جو اس سے پہلے والی عبارت ہوتی ہے اس عبارت سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتلایا تھا لیبقا یزید، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، یہاں سوال پیدا ہوا کہ کون روئے، یزید پر کون روئے، پھر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا دارعن، کہ ذلیل اور کمزور شخص وغیرہ یہ یزید پر روئیں۔ آج ہم فعل کو وجوبی طور پر حذف کرنے کے مقامات پڑھیں گے، اور ان کے مثال جو مصنف نے بیان کیے ہیں اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ وقد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقرينة دالة على تعيينه وجوبا أي حذفا واجبا في مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، أي في كل موضع حذف الفعل ثم فسر لرفع الإبهام الناشئ من الحذف، لأنه لو ذكر المفسر لم يبق المفسر مفسرا بل صار حشوا۔ آج آپ کو بتلا رہے ہیں کہ فعل کو کہاں پہ وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے، تو بتلا رہے ہیں
کہ وقد حذف الفعل الرافع للفاعل لقیام لقرینۃ دالۃ علی تعینہ، بتلا رہے ہیں کہ اور کبھی فعل کو رفع دینے والے فاعل کو رفع دینے والے فعل کو، اور کبھی فاعل کو رفع دینے والے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کا ایسے قرینے کا موجود ہونے کی وجہ سے جو اس کے تعین پر دلالت کرتی ہے، ایسے قرینے کا موجود ہونے کی وجہ سے جو اس کے متعین ہونے پر دلالت کرتی ہے، تو کبھی فاعل کو رفع دینے والے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کیونکہ قرینہ بھی پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ مثال بتلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اس مثال میں پہلے آپ سمجھ لیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہاں پہ حرف ان، وَإِنْ أَحَدٌ، حرف ان یہ احد پر داخل ہوا ہے، اور ان شرطیہ یہ احد پر یعنی اسم پر داخل نہیں ہوتا، ان شرطیہ یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ ان شرطیہ احد پر داخل ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کوئی فعل پوشیدہ ہے، اس سے پہلے کوئی فعل پوشیدہ ہے، اس لیے کہ یہ ان شرطیہ ہے اور ان شرطیہ فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ پھر اگر اعتراض ہو کہ آپ ان شرطیہ ہی کیوں مانتے ہو، اگر ہم ان کو شرطیہ ہی نہ مانیں بلکہ انا کا یا پھر انا کا مخفف مانیں، انا جو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اس کا مخفف مانیں ان، تو اس صورت میں تو یہ اسم پر داخل ہو سکتا ہے اور یہ احد کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ مخفف ماننا درست اور صحیح نہیں ہے، ہم ان کو مخفف نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد یہ جو آیت ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اس کے بعد ایک آیت ہے اس میں ہے فَأَجِرْهُ، یعنی اگر مشرکین میں سے کوئی تمہیں پناہ مانگے تو تم اسے پناہ دے دو۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فَأَجِرْهُ اس کی جزا ہے، جزا تبھی آئے گی جب اس سے پہلے شرط ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان شرطیہ ہے نہ کہ ان مخففہ۔ تو جب معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ ان جو ہے یہ انا سے مخففہ نہیں ہے بلکہ شرطیہ ہے، تو ان شرطیہ کا اسم پر داخل ہونا یہ صحیح نہیں ہے، ان شرطیہ اسم پر داخل نہیں ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے فعل پوشیدہ ہے، یہ انا کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ نیز اس کے بعد جو استجارہ کا آ رہا ہے وہ بھی اس بات کو بتلا رہا ہے، اس سے پہلے جو فعل ہے وہ فعل استجارہ کا ہے، اس سے پہلے جو فعل محذوف ہے وہ فعل استجارہ کا ہے۔ بعد والا جو فعل آ رہا ہے استجارک، یہ پہلے جو فعل محذوف ہے، محذوف کی تعین کر رہا ہے، محذوف کی وضاحت کر رہا ہے۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، وقد یحذف الفعل الرافع لفاعل لقرینۃ دالۃ علی تعینہ، اور کبھی فاعل کو رفع دینے والے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے ایسے قرینے کی موجود ہونے کی وجہ سے جو اس کے حذف پر، جو اس کے تعین پر دلالت کرتی ہے، جو اس کے تعین پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں پہ کون سا فعل محذوف ہے، اس کے تعین پر جو دلالت کرتی ہے، ایسے قرینے کے موجود ہونے کے وقت فعل کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے۔ وجوباً ای حذفاً واجباً،
یہاں پہ وجوباً کے بعد علامہ جامی رحمہ اللہ حذفاً واجباً نکال کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وجوباً جو منصوب ہے یہ مفعول مطلق واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وجوباً کی تفسیر انہوں نے واجباً سے کی، کیونکہ اگر وہ صرف اتنا کہہ دیتے حذفاً وجوباً تب بھی بات ہو جاتی۔ مفعول مطلق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صرف حذفاً کہہ دیتے تب بھی بات سمجھ میں آتی کہ یہاں پہ وجوباً مفعول مطلق کی صفت واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی حذفاً وجوباً اس طرح کہہ دیتے، لیکن علامہ جامی نے وجوباً کی جگہ واجباً کہا، اس لیے کہ وجوب مصدر ہے جس کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اسے اسم فاعل کے معنی میں لے کر کے بتلایا کہ یہاں پہ وجوباً واجباً کے معنی میں ہے، یعنی حذفاً واجباً۔ فی مثلی قولہ تعالی، اس مثل میں، فی قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مثل میں، فی قولہ تعالی سے بعد والی جو آیت ہے اس کو آپ بدل بھی بنا سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وہ قول کیا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اس طرح بدل بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر قولہ کا مقولہ اس آیت کو بنا سکتے ہیں۔ فی مثل قولہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مثل میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، یہاں پہ ان پہلے احدن سے پہلے اور ان کے بعد، احدن سے پہلے اور ان کے بعد استجارہ کا فعل محذوف ہے، جس کو حذف کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ آگے بتلا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم اسے وجوباً حذف نہیں کرتے ہیں، اگر ہم وجوباً اس کو حذف نہیں مانتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تو مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا، یعنی جو تفسیر کر رہا ہے اور جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، دونوں کا بإک وقت جمع ہونا لازم آئے گا، جو کہ ممنوع ہے۔ مفسر اور مفسر کا ایک ہی وقت میں جمع ہونا یہ ممنوع ہے، اسی وجہ سے اس کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے تاکہ مفسر اور مفسر دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہوں۔ پھر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا مفسر اور مفسر کا اجتماع ممنوع ہے، مفسر اور مفسر یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ مفسر اور مفسر دونوں ایک ساتھ جمع ہیں۔ اگر مفسر اور مفسر کا ایک ساتھ جمع ہونا ممنوع ہوتا، اگر مفسر اور مفسر کا ایک ساتھ جمع ہونا محال ہوتا، درست نہ ہوتا، تو ہم جو مثال پیش کر رہے ہیں اس میں بھی جمع نہیں ہوتے۔ مثال دیکھیں، مثال ہے جاءنی زیدن، جاءنی رجل، مثال ہے جاءنی رجل ای زیدن، یہاں پہ جاءنی رجل یہ ہے مفسر، اس کے بعد ای زیدن یہ ہے مفسر۔ پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی شخص آیا، میرے پاس کوئی آدمی آیا، جاءنی رجل، اس کے بعد کہا جا رہا ہے ای زیدن یعنی زید، میرے پاس کوئی مرد آیا یعنی زید آیا۔ یہاں پہ دیکھیں جاءنی رجل ای زید، رجل یہ مفسر ہے، زید اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ آنے والا کون ہے؟ زید ہے۔ اس مرد کی تفسیر، مرد میں ابہام تھا کہ کون مرد آیا، تو اس کی تفسیر کر رہا ہے زید، کہ آنے والا جو مرد ہے وہ زید ہے۔ یہاں پہ رجل مفسر ہے اور زید مفسر ہے، دیکھیں یہاں پہ دونوں جمع ہیں، زید اور رجل دونوں جمع ہیں۔ اس کا جواب علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے کتاب میں دے دیا ہے۔ انہوں نے جواب اس طرح دیا کہ وجوبی طور پر فعل کو حذف کرنا، یعنی مفسر اور مفسر کا ایک ساتھ جمع ہونا وہاں پر ممنوع ہے جہاں پہ ابہام حذف کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، جہاں پہ ابہام
کسی کو حذف کرنے کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا ہو، وہاں پر مفسر اور مفسر کو جمع کرنا درست نہیں ہے۔ اور آپ نے جو مثال پیش کی ہے جاءنی رجل ای زید، یہ مثال ان میں سے نہیں ہے جہاں پہ ابہام حذف کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، بلکہ یہاں پہ تو ابہام نکرہ لانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جاءنی رجل میں رجل کو نکرہ لانے کی وجہ سے یہاں پہ ابہام پیدا ہوا ہے، کسی کو حذف کرنے کی وجہ سے ابہام پیدا نہیں ہوا۔ اور جہاں پہ مفسر اور مفسر کا جمع ہونا منع ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر کسی چیز کو حذف کرنے کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا ہو۔ دیکھیں فی مثل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مثل میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے، أي في كل موضع حذف الفعل ثم فسر لرفع الابہام الناشئ من الحذف۔ یہاں سے علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک قاعدہ، ایک ضابطہ پیش کرنے لگے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ یہ حذف کرنا، یہاں پہ فعل کو حذف کرنا وجوبی طور پر درست ہے، وجوبی طور پر یہاں پہ فعل کو حذف کیا جاتا ہے اس آیت میں، لیکن یہ حذف کرنا صرف اسی آیت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ صرف اسی آیت میں وجوبی طور پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر اس جگہ میں فعل کو وجوبی طور پر حذف کیا جائے گا جہاں پہ فعل کو حذف کر دیا گیا ہو، جہاں پہ فعل کو حذف کر دیا گیا ہو، پھر اس سے پیدا ہونے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے، فعل کو حذف کرنے سے پیدا ہونے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کی تفسیر کر دی گئی ہو، وہاں پہ فعل کو وجوبی طور پر حذف کرنا ضروری ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو فعل کو حذف کر دیا گیا ہو، فعل کو حذف کر دیا گیا ہو، اور فعل کی حذف کی وجہ سے جو ابہام پیدا ہو رہی ہو، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کی تفسیر بھی کر دی گئی ہو، اس کی تفسیر بھی کر دی گئی ہو۔ جب دونوں چیز پائی جائیں گے، یعنی فعل کو حذف کرنا اور اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تفسیر کرنا، جب یہ دونوں پائے جائیں گے تو وہاں پہ فعل کو وجوبی طور پر حذف کیا جائے گا۔ یہاں پہ جو وجوبی طور پر حذف ہونے کی مثال صاحب قافیہ دے رہے ہیں، وہ صرف اسی آیت میں خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جگہ ہے جہاں پہ فعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس حذف کی وجہ سے پیدا ہونے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس فعل کی تفسیر کر دی گئی ہو۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، وفی کل موضع، اور ہر اس جگہ میں حذف الفعل، جہاں پر فعل کو حذف کر دیا گیا ہو، ثم فسر لرفع الابہام الناشئ من الحذف، پھر اس کی تفسیر کر دی گئی ہو حذف سے پیدا ہونے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے، لأنہ، یہاں سے علت بتانے لگے ہیں کہ یہاں پہ وجوبی طور پر حذف کرنا کیوں لازم ہے، یہاں پہ فعل کو حذف کرنا وجوبی طور پر کیوں لازم ہے۔ فإنه لو ذکر المفسر لم يبق المفسر مفسرا بل صار حشوا، اس لیے کہ اگر مفسر کو ذکر کیا جائے، اگر مفسر کو ذکر کیا جائے تو مفسر باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ حشو ہو جائے گا۔ یعنی جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، جس فعل کی تفسیر کی جا رہی ہے، اگر اس کو ذکر کر دیا جائے تو مفسر باقی نہیں رہے گا، جو تفسیر کر رہا ہے وہ تفسیر کرنے والا باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ حشو ہو جائے گا۔ حشو کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے حشو، ایک ہے تطویل، دونوں کلام میں زائد ہوتے ہیں۔ کلام میں زائد جو کلمات آتے ہیں، کبھی اسے حشو کہتے ہیں، کبھی تطویل کہتے ہیں۔ حشو اور تطویل میں فرق یہ ہے کہ حشو میں کون سا لفظ زائد ہے یہ معلوم ہوتا ہے، حشو میں زیادتی معلوم ہوتی ہے کہ یہ لفظ زائد ہے یا وہ لفظ زائد ہے، لیکن تطویل میں زیادتی معلوم نہیں ہوتی کہ کون سا لفظ زائد ہے۔ تو اگر ہم
مفسر کو ذکر کر دیتے تو مفسر یہ حشو ہو جاتا، یعنی یہ زائد ہو جاتا، متعین ہو جاتا کہ یہی زائد ہے۔ اب یہاں سے جو میں آپ کو اعتراض بتلایا تھا اور اس کا جواب بتلایا تھا اس کو بیان کرنے لگے ہیں۔ بخلاف المفسر الذی فیہ ابہام بدون حذفہ، برخلاف اس مفسر کے جس میں ابہام حذف کے علاوہ سے ہو، بخلاف المفسر الذی فیہ ابہام بدون حذفہ، برخلاف اس مفسر کے جس میں ابہام اس کے حذف کے علاوہ سے ہو، حذف کرنے کی وجہ سے اس میں ابہام نہ ہو۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الجَّمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُفَسِّرِهِ، اس لیے کہ جائز ہے اس کا اور اس کے مفسر کا جمع ہونا، مفسر کا، اس مفسر کا جس میں ابہام حذف کے علاوہ سے ہو، اس کا اور اس کے مفسر کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ جائز ہے۔ کا قولی کا، جیسا کہ آپ کا قول، جاءنی رجل ای زید، میرے پاس کوئی مرد آیا یعنی زید آیا۔ فتقدیر الآیتی، تو آیت کی تقدیری عبارت اس طرح ہوگی، وہ بتلا رہے ہیں وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارک، اس کو وجوبی طور پر پہلے بارہ استجارہ جو ہے ان کے بعد اور احد سے پہلے یہ استجارہ کو وجوبی طور پر حذف کرنا ضروری ہے۔ فَأَحَدٌ فِيهَا فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا، تو احد، یہاں پہ جو لفظ احد ہے یہ فعل محذوف کا فاعل ہے، وجوبی طور پر فعل محذوف کا فاعل ہے، جس فعل کو وجوبی طور پر حذف کیا گیا ہے اس کا فاعل ہے۔ وَهُوَ اسْتَجَارَک، اور وہ فعل کون سا ہے؟ استجارک ہے، پہلے والا استجارک۔ وَهُوَ اسْتَجَارَکُ الْأَوَّلُ الْمُفَسَّرُ، اور وہ استجارہ کے اول ہے جو کہ مفسر ہے۔ بی استجارک الثانی، جس کی تفسیر کی گئی ہے دوسرے استجارک کے ذریعے سے۔ وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ لِأَنَّ مُفَسِّرَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ مُغْنٍ عَنْهُ، اور اس کو حذف کرنا واجب ہوا۔ انما وجب حذفه، اور اس کو حذف کرنا یعنی اس فعل کو حذف کرنا واجب ہوا، اس لیے کہ مفسر، اس کا مفسر اس کے قائم مقام ہو گیا، مفسر کے قائم مقام ہو گیا اس سے بے نیاز ہوتے ہوئے۔ اس کا جو مفسر ہے جو اس کی تفسیر کر رہا ہے یعنی بعد والا استجارک، یہ پہلے والے استجارک کے قائم مقام ہو گیا اور اس سے مستغنی بھی ہو گیا۔ یہاں پہ حذف کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، وجوبی طور پر حذف کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو قرینہ ہو اور قرینہ کے ساتھ ساتھ کوئی چیز قائم مقام بھی ہو، جس کو ہم حذف کر رہے ہیں اس کا کوئی چیز قائم مقام بھی موجود ہو تب ہم حذف کریں گے۔ جو میں اس سے پہلے بتا چکا تھا کہ حذف کو حذف کر دیا گیا ہو پہلے، اور اس حذف سے پیدا ہونے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کی تفسیر کی گئی ہو۔ تفسیر کی گئی ہو کیا مطلب؟ یعنی اس کے کوئی قائم مقام کوئی لفظ ہو، اس حذف کے قائم مقام کوئی لفظ ہو۔ دو چیزیں، ایک تو قرینہ موجود ہو اور ایک اس جس کو حذف کیا گیا ہے اس کے قائم مقام کوئی لفظ ہو، تب اس کو وجوبی طور پر حذف کیا جائے گا۔ لِأَنَّهُ مُفَسِّرَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ، اس لیے کہ اس کا مفسر، اس کو تفسیر کرنے والا، یہ اس کے قائم مقام ہے اور اس سے بے نیاز ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَحَدٌ مَرْفُوعًا بِالْابْتِدَاءِ، یہاں پہ اعتراض پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے احدن کو مبتدا کیوں نہیں بنایا، احدن کو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع کیوں نہیں مانا، آپ نے اسے فاعل ہی کی وجہ سے مرفوع کیوں مانا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ ان مخففہ ہو اور ان مخففہ مان کر اس کو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع مان لیتے۔ آپ کو میں بتلا چکا ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ آگے جزا آ رہا ہے، آگے جزا آ رہا ہے کہ فَأَجِرْهُ، اس سے معلوم ہوا کہ ان مخففہ نہیں ہے بلکہ ان شرطیہ ہے، اور ان شرطیہ یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتا، جس سے معلوم ہوا اس کو مبتدا بنانا درست نہیں ہے۔ دیکھیں ترجمہ، وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَحَدٌ مَرْفُوعًا بِالْابْتِدَاءِ،
اور جائز نہیں ہے کہ احدن کو ابتدا کی وجہ سے مرفوع کیا جائے، مرفوع بنایا جائے، لامتناع دخول حرف الشرط علی الاسم، حرف شرط کا اسم پر داخل ہونے کے ممتنع کی وجہ سے، حرف شرط کا اسم پر دخول حرف شرط کا اسم پر ممتنع ہونے کی وجہ سے، دخول حرف شرط کا اسم پر ممتنع ہونے کی وجہ سے، یعنی اسم پر حرف شرط داخل نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ سے ہم اسے فاعل بنا رہے ہیں۔ بل لابد لہ من فعل، بلکہ حرف شرط کے لیے ضروری ہے فعل، بل لابد لہ من فعل، بلکہ اس کے لیے فعل ضروری ہے۔ یہاں سے بتلانا لگے ہیں کہ کبھی کبھی فعل اور فاعل دونوں کو ایک ہی وقت میں ایک ساتھ حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ 3 صورتیں کل ہیں، یا تو کبھی اس طرح ہوگا کہ فاعل کو حذف کر دیا جائے گا، یا اس طرح ہوگا کہ صرف فعل کو حذف کیا جائے، یا اس طرح ہوگا کہ دونوں کو حذف کر دیا جائے۔ صرف فعل کو حذف کیا جائے اس کا بیان گزر چکا، پہلے ہم اس کی 2 صورتیں تھیں، صرف فعل کو حذف کیا جائے، ایک تو وجوبی صورت تھی اور ایک جوازی صورت تھی، فعل کو وجوباً حذف کیا جائے، فعل کو جوازاً حذف کیا جائے، اسے ہم پڑھ چکے۔ اب یہاں سے ایک بتلانے لگے ہیں کہ جب فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کر دیا جائے، لیکن مصنف نے صرف فاعل کو حذف کرنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی اختیار کیا۔ صرف فاعل کو حذف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو کس کس جگہ میں کر سکتے ہیں، اس کے مقامات کیا ہیں، مثال کوئی پیش نہیں کی، اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے، ان کے سکوت سے یہ معلوم ہوتا ہے صرف فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ وہ آگے خود بتلائیں گے۔ وقت یحذفان، اور کبھی ان دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، ان دونوں سے مراد کون؟ الفعل والفاعل، یعنی فعل اور فاعل، کبھی فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، معاً ایک ساتھ، معاً ایک ساتھ، کیونکہ ایسے تو کبھی الگ فعل کو کبھی الگ حذف کیا جاتا ہے اور کبھی فاعل کو الگ حذف نہیں کیا، فاعل کو تو کبھی الگ حذف نہیں کیا جاتا۔ یہ 2 صورتیں جائز ہیں، فعل کو یا تو حذف کر سکتے ہیں یا پھر فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ میں حذف کر سکتے ہیں، صرف فاعل کو حذف نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، وقت یحذفان، اور کبھی دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، الفعل والفاعل، یعنی فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، معاً ایک ساتھ، دون الفاعل وحدہ، صرف اکیلے فاعل کو حذف نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے، فاعل کو حذف کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ کیوں ثابت نہیں ہے؟ فاعل کو کیوں اکیلا صرف فاعل کو حذف کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ فعل کے لیے فاعل کی طرف نسبت کرنا، نسبت الی فاعل ما، یہ فعل کا جز ہے، فعل کے جز کی طرح ہے۔ اگر ہم فاعل کو حذف کر دیں گے تو فعل موجود تو ہوگا مگر اس کا جز ایک نہیں پایا جائے گا، نسبت الی فاعل ما، تو فعل کامل طور پر نہیں پایا جائے گا، فعل صحیح طور پر نہیں پایا جائے گا، برخلاف فعل کو حذف کرنے کے، برخلاف دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنے کے، کیونکہ اگر ہم فعل کو حذف کرتے ہیں تو فاعل پورا پایا جائے گا، فاعل میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم دونوں کو ایک ساتھ میں حذف کرتے ہیں تو اس وقت بھی نہ فعل میں کوئی کمی واقع ہوگی نہ فاعل میں کوئی کمی واقع ہوگی، لیکن اگر ہم صرف فاعل کو حذف کرتے ہیں تو فعل کا جو ایک جز تھا نسبت الی فاعل ما، وہ نہیں پایا جائے گا، جس کی وجہ سے فعل میں نقص پایا جائے گا، اسی وجہ سے صرف فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ فی مثل نعم جواباً لمن قال اقام زید، اب مثال پیش کرنے لگے ہیں، اس مثال میں نعم کی مثل میں اس کے جواب میں جو آپ سے کہے کیا زید کھڑا ہے، جو کہے کیا زید کھڑا ہے، کوئی سوال کرے اقام زید، آپ اس کے جواب میں صرف کہیں نعم، تو یہاں پہ اس کے بعد
فعل اور فاعل دونوں کو محذوف مانتے ہیں، وہاں پہ دونوں محذوف ہیں، فعل بھی محذوف ہے، فاعل بھی محذوف ہے۔ ای نعم قام زید، آپ کا نام کہنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کے بعد قام زید پوشیدہ ہے، نعم قام زید اصل میں عبارت اس طرح ہے۔ فحذفت الجملۃ الفعلیۃ وذکر نعم فی مقامها، هذا الحذف جائز بقرینۃ السوال لا واجب لعدم قیام ما یبدی موادہ فی مقامہ۔ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یہاں پہ جملہ فعلیہ کو یہاں پہ حذف کر دیا جاتا ہے، فاعل اور فعل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا، یہ جو حذف کیا جاتا ہے ایک ساتھ میں فاعل اور فعل کو، یہ حذف واجب ہے یا جائز ہے؟ واجب ہے یا جائز ہے؟ اس کو مصنف نے بتلایا کہ یہاں پہ حذف کرنا جائز ہے۔ پھر اعتراض ہوا، حذف کرنا جائز کیوں؟ حذف کرنا واجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ حذف پر قرینہ بھی موجود ہے، حذف پر سوال یہ قرینہ ہے، حذف پر قرینہ بھی موجود ہے، اور اس کا قائم مقام، محذوف کا قائم مقام بھی موجود ہے، وہ ہے نعم۔ محذوف کا قائم مقام بھی موجود ہے جو کہ نعم ہے، نعم یہ دونوں کے قائم مقام ہو گیا، تو یہاں پہ حذف کو واجب ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہاں پہ حذف جائز ہے، اس لیے کہ نعم یہ نہ فاعل کے قائم مقام ہو سکتا ہے اور نہ ہی فعل کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا قائم مقام؟ اس لیے کہ فعل یہ مستقل ہوتا ہے، اسی طرح فاعل یہ بھی مستقل ہوتا ہے۔ فعل اور فاعل کیونکہ یہ اپنے وجود میں مستقل ہوتے ہیں برخلاف اسم کے، نعم یہ اسم برخلاف حرف کے، نعم یہ حرف ہے اور حرف مستقل نہیں ہوتا، غیر کا محتاج ہوتا ہے، تو ایک غیر مستقل دو مستقلوں کا قائم مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دو ایسے ہوں کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، مستقل ہوں اپنے قیام میں، ان کا قائم مقام ایک غیر مستقل کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی غیر مستقل اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اور نیز اگر اس کو قائم مقام مان لیتے تو پھر نام کے ساتھ قام زیدن کو جمع کرنا درست نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ساتھ میں قائم مقام بھی ہو اور جس کا قائم مقام ہو وہ بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس طرح پایا جاتا ہے۔ نعم قام زیدن کہنا بھی درست ہے، صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ نعم قام زیدن کے قائم مقام نہیں ہے۔ پھر یہاں اعتراض ہوتا ہے، آپ نے کہا حرف یہ اسم اور فعل کے قائم مقام نہیں ہوتا، کیونکہ اسم اور فعل یہ مستقل ہوتے ہیں اور حرف غیر مستقل ہوتا ہے، غیر مستقل یا مستقل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں جس میں حرف فعل کے قائم مقام ہے، جس میں حرف فعل کے قائم مقام ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے حرف ندا میں؟ حرف ندا یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، ادعو یہ فعل ہے اور یا وغیرہ جو حرف ہیں یہ حرف ہیں، اور آپ نے کہا حرف غیر مستقل ہوتا ہے، حرف غیر مستقل ہونے کے باوجود ندا میں یہ فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی قائم مقام ہوگا۔ پھر اس کا جواب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ وہاں پہ منادا میں، ندا میں حرف کا فعل کے قائم مقام ہونا یہ سماعی ہے، وہ سماعی طور پر قائم مقام ہوا ہے فعل کے، اور سماعی پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اس پہ قیاس کرتے ہوئے کہیں اور حرف کو فعل یا اسم کے قائم مقام بنانا صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ دیکھیں ترجمہ، فحذفت الجملۃ الفعلیۃ، تو جملہ فعلیہ کو حذف کر دیا گیا۔
نعم اصل میں کیا تھا؟ نعم قام زید یہ تھا. فحذفت الجملۃ الفعلیۃ تو جملہ فعلیہ کو حذف کر دیا گیا، یعنی قام زید کو حذف کر دیا گیا. وذکر نعم فی مقامہما اور نعم کو ان دونوں کے مقام میں ذکر کیا گیا. نعم کو ان دونوں کے مقام میں ذکر کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قائم مقام ہے، بلکہ اس کی جگہ میں ذکر کر دیا گیا، لیکن یہ قائم مقام نہیں ہے ان کے. وَهَذَا الْحَذْفُ جائز اور یہ حذف کرنا، ایک ساتھ فعل اور فاعل کو حذف کرنا جائز ہے. بِقَرِینَةِ السَّوَال سوال کے قرینے کی وجہ سے، کیونکہ سوال کا قرینہ پایا جا رہا ہے ان کے محذوف ہونے پر، اس لیے یہ جائز ہے. لا واجبن واجب نہیں ہے. کیوں واجب نہیں ہے؟ کیونکہ ایک چیز نہیں پائی جا رہی ہے. محذوف کے واجب ہونے کے لیے، وجوبی طور پر محذوف ماننے کے لیے دو چیزیں میں بتلایا تھا آپ کو، ایک تو قرینہ موجود ہو، دوسرا قائم مقام موجود ہو. یہاں قائم مقام نہیں پایا جا رہا ہے. لا واجبن واجب نہیں ہے. لعدم قیام ما یودع مودعہ فی مقامہ واجب نہیں ہے اس چیز کے قائم نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے قائم مقام ہو، جو محذوف کے مقام میں قائم ہو. محذوف کے مقام میں قائم ہونے والا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ واجب نہیں ہے. کل مفسر جیسا کہ مفسر کی طرح کوئی محذوف کے مقام میں رہنے والا، محذوف کے مقام میں قائم ہونے والا نہیں ہے. لعدم قیام ما یودع مودعہ فی مقامہ اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے جو قائم مقام ہو اس کے، یعنی اس محذوف کے قائم مقام ہو جائے مفسر کی طرح. فیلزم فی الکلام استدراک تو کلام میں استدراک پایا گیا، یعنی یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ چیز اگر ہوتی تو تلافی ہو جاتی. اگر یہ پایا جاتا، قائم مقام پایا جاتا تو تلافی ہو جاتی. جو محذوف ہے اس کی جگہ، کیونکہ یہ دوسرا جو قائم مقام پایا جا رہا ہے، قائم مقام کے ذریعے سے تلافی ہو جاتی. لیکن کیونکہ قائم مقام ویسا نہیں ہے کہ کلام میں استدراک پایا جائے، اس کو تلافی کرنے والا کوئی چیز پایا جائے، تلافی کو پورا کرنے والا، تلافی کرنے والا جو حذف ہوا ہے فعل اور فاعل کے ساتھ میں، ان کو پورا کرنے والا کوئی چیز نہیں ہے. وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ لَلْإِسْمِيَّةُ بِأَنْ يُقَالُ أَيْ نَعَمْ زَيْدٌ قَامَ لِيَكُونَ الْجَوَابُ مُطَابِقًا لِلسَّوَالِ فِي كَوْنِهِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً. یہاں پہ ایک سوال کا جواب ہے کہ آپ نے نعم قام زیدن ہی کو مقدر کیوں کیا؟ آپ نے نعم زیدن قامہ کو مقدر کیوں نہیں کیا؟ یعنی جملہ فعلیہ کو مقدر کیوں کیا، جملہ اسمیہ کو مقدر کیوں نہیں کیا؟ جملہ اسمیہ کو مقدر کر سکتے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جملہ فعلیہ کو اس لیے مقدر کیا تاکہ جواب یہ سوال کے مطابق ہو جائے، جواب سوال کے موافق ہو جائے. کیونکہ سوال تھا قام زیدن، قام زیدن کیا زید کھڑا ہے، یہاں پہ جملہ فعلیہ کے ذریعے سے سوال کیا گیا تھا، اس لیے ہم نے جملہ فعلیہ کو مقدر کیا تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے. وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ اور جملہ فعلیہ کو مقدر کیا گیا، لَلْإِسْمِيَّةُ جملہ اسمیہ کو نہیں. بِأَنْ يُقَالُ اس طور پر کہ کہا جاتا، نعم زید قام، اس طور پر کہا جاتا. اگر جملہ اسمیہ کو مقدر کرتے تو اس طور پر کہا جاتا، لِيَكُونَ الْجَوَابُ مُطَابِقًا لِلسَّوَالِ فِي كَوْنِهِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے جملہ فعلیہ ہونے میں، جملہ فعلیہ ہونے میں جواب سوال کے مطابق ہو جائے. اسی وجہ سے یہاں پہ جملہ فعلیہ کو مقدر کیا گیا، جملہ اسمیہ کو مقدر نہیں کیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.